اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة: ولا يدخلن هذا عليك. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. صحیحین میں ہشام بن عروہ سے سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں ایک مخنث کہتے ہیں جسے آپ خسرا کہتے ہیں، جو نہ عورت ہوتے ہیں نہ مرد ہوتے ہیں، تو وہ بھی موجود تھا اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی موجود تھے. یہ ام سلمہ کے بھائی تھے. اور مخنث جو ہے تو وہ حضرت عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ بھی اگر اللہ مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور طائف فتح ہو جائے نا تو تم کوشش کرنا کہ بنت غیلان جو ہے نا وہ تمہارے حصے میں آ جائے، کیونکہ تقبل بأربع، جب آگے ہو تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں اور پیچھے اگر قبر یوں کرے تو اس کو 8 بل پڑتے ہیں. اکثر علماء محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی یہی فرماتے ہیں کہ اس دور میں عرب حضرات جو ہیں وہ موٹی عورت کو یعنی ایک حشمت والی، وقار والی اور اچھی عورت سمجھتے ہیں، بنسبت کہ وہ پتلی ہو یا سلم ہو اس کو وہ پسند نہیں. وغیرہ چھوکری نظر آتی، عورت تو ہے ہی نہیں. عورت تو وہ ہے نا جس کا کوئی دبدبا ہو، کوئی اس کی حشمت ہو، وقار ہو. جب حضور پاک نے سنا کہ بھی یہ اللہ کا بندہ تو لوگوں کی عورتوں کی تعریف کر رہا ہے، خود عورت کے قابل نہ ہو لیکن دوسروں کو تو ترغیب دے رہا ہے، تو اس لیے حضور پاک نے حکم دے دیا کہ آئندہ یہ آپ کے گھر میں داخل نہ ہو، ان کو داخل ہونے سے منع فرما دیا. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق
قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، کہ وہ پہلے آتا تھا حضور کی بیویوں کے گھروں میں بھی آتا تھا، کوئی منع نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی مرد تو ہے نہیں ہوں، وہ تو خود ہی خسرا ہے۔ وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، تو سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی ان لوگوں میں ہے نا جن کو عورت کے ساتھ کسی قسم کی خواہش ہو ہی نہیں سکتی، کہ اس میں اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی۔ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعس امرأة فقال إنها إذا أقبلت بأربع وإذا أدبرت بسبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم هذا فعجبوه۔ تو حضور پاک نے دیکھا کہ وہ کسی عورت کی تعریف کر رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کرنے کی توفیق تو رکھتا ہے۔ حکم دے دیا کہ آئندہ ایسے آدمی کو داخل نہ ہونے دیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مقصد کیا ہے پردے کا، اصل مقصد کیا ہے یہ سارے حدود و قیود بیان کرنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گھرانہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اس لیے اللہ نے احکام جاری فرمائے کہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں، احکام جاری فرمائے کہ جاہلیت کی طرح باریک لباس پہن کے، اریاں لباس پہن کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح حکم فرمایا کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں جب تک کہ اذن نہ ملے، اجازت نہ ملے، استئناس حاصل نہ ہو جائے، تاکہ گھر والے احتیاط کر لیں، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بھی اذن یا اطلاع کے ساتھ داخل ہوں۔ اس سارے مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی عزت و عفت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ کافرہ عورتوں سے بھی احتیاط کرو، کیونکہ عورت ہے لیکن ہے تو کافرہ نہ، خیر خواہ تو نہیں ہے، بہرحال وہ دشمن ہے، اور کچھ بھی نہ کرے تو وہ باہر جا کے محاسن بیان کرے گی، فلاں عورت ایسی خوبصورت ہے، ایسی خوبصورت۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اور کوئی بیوی اپنے خامند کے بارے میں دوسری عورتوں کو قصے نہ سنائے کہ میرا خامند ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ فتنہ جگا رہی ہے۔ اسلام دور سے حدود پہ پابندیوں کا حکم دیتا ہے تاکہ ان حدود کے قریب بھی نہ آؤ۔ جب قریب نہیں آؤ گے تو صاف بات ہے کہ گناہ ہوگا ہی نہیں۔ جب کسی عورت کو غیر محرم سے بولنے کا موقع ہی نہ ملے، جب کسی عورت کو غیر محرم سے ہاتھ ملانے کا موقع ہی نہ ملے، جب کسی غیر عورت کو غیر محرم سے علیحدہ بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملے تو گناہ کیسے ہوگا؟ لیکن جب تم آزاد کر دو گے، جب تم ان کی لگام ان کے کندھوں پہ ڈال کے چھٹی دے دو گے، وہ چاہیں تو بازاروں میں پھریں، وہ چاہیں تو ریستورانوں میں پھریں، وہ چاہیں تو سیر کے لیے سمندروں کے کنارے پہ پھریں، وہ چاہیں تو اجنبیوں سے ٹیلی فون پہ گھنٹے گھنٹے باتیں کریں، وہ چاہیں تو اجنبیوں سے ہاتھ ملائیں، تو پھر عفت و عصمت کا باقی رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جہاں آگ ہوگی اور کپاس ہوگی تو کسی وقت بھی آگ بھڑک سکتی۔ کسی آدمی کو آپ دریا میں دھکا دے دیں اور اس کو کہیں کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، خیال رکھنا تمہارے کپڑے نہ بھیگے، اور دریا میں ڈال دیا ہے کپڑے کیسے نہیں بھیگے؟ تو صاف بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بے حیائی کے سارے دروازے کھول دیے، گھروں میں ٹی وی لگ گئی، گھروں میں ڈش آ گئے، گھروں میں VCR آ گئے، گھروں میں کیبل آ گئے، گھروں میں ہر قسم کی فلمیں آ گئیں، تو صاف بات ہے کہ پھر تمام گھرانے جو ہیں وہ اسی رنگ کو اختیار کریں گے جو ان کو سامنے نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھروں سے عذاب رفع فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے گھرانے کی عزت و عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ ورواه مسلم وابو داود والنسائی من طریق عبد الرزاق به عن ام سلمہ، انہوں نے بھی یہ روایت کی،
اور اسی لیے اللہ نے دیکھے نا کہ پابندی لگانے کے بعد اگر ہر آدمی کے سامنے آپ جا سکتے ہیں تو پھر یہ بندے گننے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کے سامنے تو جا سکتے ہیں باقی کسی کے سامنے نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایک ایک بندے کی قرآن میں تفصیل بیان کرتا کہ ہاں یہ تمہارا ایسا رشتہ ہے کہ خامند ہے، باپ ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، خامند کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں اور بھانجے ہیں، یا تمہاری اپنی مسلمان عورتیں ہیں، یا تمہاری بالکل یمین ملازمہ ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جو اب نارمل ہیں یعنی جن کا دماغ صحیح نہیں، ان کو یہ خواہش ہی نہیں ہوتی، یا ایسے بچے ہیں کہ جن کو عورتوں کی خواہش کا ابھی تصور بھی دماغوں میں نہیں آیا. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یعنی لصغرہم لا یفہمون احوال النساء وعوراتہن من کلامہن الرخیم وتعطفہن فی المشیۃ وحرکاتہن وسکناتہن. یعنی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ عورتوں کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، اور عورت اگر اس نخرے اور نرم انداز میں بات کر رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، یا عورت کی چال میں ناز ہے، انداز ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، ان کی حرکات و سکنات کو وہ نہیں جانتے. تو ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت جا سکتی ہے. فَإِذَا كَانَ الطِّفْلُ صَغِيرًا لَا يَفْهَمُ ذَلِكَ، ہاں یہ شرط ہے کہ وہ بچہ چھوٹا ہو اور وہ ان باتوں کو بھی نہ سمجھتا ہو. فَلَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ عَلَى النِّسَاءِ، تو ایسے بچے جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُرَاهِقًا أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، ہاں اگر وہ بالغ ہونے والا ہے یا بلوغت کو پہنچ گیا ہے، بحیث یعرف ذلک ویدریہ، وہ جانتا ہے ان چیزوں کو، عورتوں کے ناز و انداز کو اب سمجھنے لگ گیا ہے، عورتوں کے حرکات و سکنات کو سمجھنے لگ گیا ہے. وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّوْحَاءِ وَالْحَسَنَاءِ، اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عورت تو خوبصورت ہے اور یہ بدصورت ہے، تو فَلَا يُمْكِنُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ، پھر ایسے لڑکوں کو کبھی داخل نہ ہونے میں عورتوں پر. آج کل تو میرا بھائی ہر بچہ سمجھتا ہے. فلم ایک ایسا استاد ہے کہ جس نے ذرا سے شعور سنبھالنے کے بعد سب کو سکھا دیا. وقد ثبت بالصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والدخول على النساء، حضور نے فرمایا خبردار خبردار کبھی عورتوں کی طرف نہ جایا کرو، کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. قیل یا رسول اللہ فرأیت الحمو، قال الحمو الموت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ دیور جو ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ عورت کے خامد کا بھائی، اس کو کہتے ہیں اردو میں دیور، کیا یہ تو رشتہ قریبی ہے؟ اب وہ میرے خامد کا بھائی ہے. ہم نے فرمایا وہ تو موت ہے. موت کا کیا معنی؟ یعنی کہ اس کے آنے جانے پہ چونکہ پابندی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے شادی ہے اور وہ اس کا دیور ہے، تو اس لیے انجام زنا ہوگا اور زنا کی سزا موت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ گناہ کریں گے تو گناہ کی سزا ہلاکت و بربادی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو تو بالکل داخل نہ ہونے دو. اسی لیے حکم ہے کہ دیور سے بھی پردہ ہے اور تمہیں تمہاری سالی سے بھی پردہ ہے. یہ مانا تو نہیں نا کہ ایک عورت سے شادی کرو تو سارے گھر کے تو ضیافتوں کے لیے ٹکٹ مل گیا ہے. تو اسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ تمہارے لیے اس کی بہنیں ہیں، وہ اجنبی ہیں، تمہارا ان سے ملنا یا تمہارا ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے شریعت میں ناجائز. وقوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن. كانت المرأة بالجاهلية إذا كانت تمشي بالطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها ضربت برجلها الأرض فيصبح الرجال ذنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. اللہ پاک نے فرمایا کہ عورت جو ہے اپنے پاؤں کو زمین پہ زبردست مار کے نہ چلے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتوں کے پاؤں میں اگر پازیب ہوتی اور وہ اتنا آواز نہیں ہوتا، یعنی اس کے موتی جو ہے وہ باریک ہوتے ہیں،
تو پھر وہ عورت کیا کرتی تھی، جب دیکھتی کہ مردوں کے قریب گزری ہے تو زور سے پاؤں مارتی تھی تاکہ اس سے آواز پیدا ہو جاتی تو وہ مردوں کو پہنچتی اور مرد متوجہ ہو جاتے۔ تو اللہ نے اسلام میں عورتوں کو منع فرما دیا کہ اگر تم نے پیروں میں زیور پہنا ہوا ہے یا زیور نہیں پہنا ہوا ہے، پھر بھی ایسا جوتا پہنا کہ چلنے سے آواز پیدا ہو اور لوگوں کو تمہارے آنے کا پتہ چلے، تو اسلام ایسی باتوں سے بھی منع کرتا ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اخبارات میں یعنی ہاتھوں پر مہندیوں کے فیشن اور پاؤں پر مہندیوں کے فیشن جو ہیں گھٹنے تک ہیں، اور عورتیں شلواریں اوپر لے کے فیشن دکھا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک اور عذاب آیا ہوا ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ وہاں بیوٹی پارلر ہیں اور وہاں عورتیں جا کر باقاعدہ مہندی لگواتی ہیں، اور بعض مقام ایسے ہیں جہاں مہندی لگانے والے غیر مرد ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ ہاتھ ننگے کر کے پاؤں ننگے کر کے بیٹھی اور بیل بوٹے بنا رہا ہے اور اوپر جناب نقش و نگار بنا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، جب غیرت ہی نہ رہے تو پھر مسائل سمجھانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو، اصل روکنے والی چیز تو حیا ہے نا۔ جب آدمی میں حیا نہ رہے، جب آدمی میں اپنی بیوی بہن بیٹی کی غیرت اور احساس مر جائے، تو اس کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ بھائی اپنی بہنوں کو کرائے پہ چلاتے ہیں، خاوند اپنی بیویوں کی بکنگ کرتے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آج ہماری بیٹی کو اچھی پارٹی ملی ہے اور بہت کما کے لائی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب رفع فرما لے، اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کو بے حیائی سے بچا لے اور فتن سے بچا لے، محفوظ فرما دے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِّن زِينَتِهَا مَسْطُورًا فَتَحَرَّكَتْ بِحَرْكَةٍ لِتُظْهِرَ مَا هُوَ خَفِيٌّ دَخَلَ فِي هَذَا النَّهْيِ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پاؤں مراد ہو، بلکہ بعض عورتوں کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوتی ہیں، بعض ایسے کنگن ہوتے ہیں، وہ ان کو ہاتھ زبردستی جھٹک رہی ہے تاکہ آواز معلوم ہو اور لوگ توجہ کریں، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ منع یہ ہے کہ عورت کو اگر باہر آنا پڑے تو لمبی چادر لے کے اپنے بدن کو بھی ڈھانپ لے اور اپنی عفت و عظمت کا بھی خیال رکھے اور بغیر ضرورت کے بازاروں میں نہ جائے، کیونکہ شر البقاء الاسواق و خیر البقاء المساجد۔ سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہوتی ہیں اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہوتے ہیں، وہاں ہر وقت ہر قسم کے لوگوں کا دورہ ہوتا ہے، شیاطین الجن والانس پھر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کی عزت و عصمت کے خرابی کا سبب بن جاتے ہیں۔ لقوله تعالی ولا يضربن بأرجلهن الى آخر ومن ذلك النهي عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ويشم الرجال طيبها۔ اسی لیے اسلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت غسل کر کے اور خوشبوئیں لگا کے اور پرفیوم چھڑک کے نکلے تاکہ خوشبو دور تک جائے اور لوگ دیکھیں یار بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون گزر رہا ہے، تو اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا۔ اس لیے اسلام میں حکم ہے، سنت ہے کہ مرد تو ایسا عطر لگائیں جس کی خوشبو دوسرے لوگوں کو بھی پہنچے، اور عورتیں ایسا عطر لگائیں کہ جس کی خوشبو زیادہ دور نہ جائے لیکن اس کا رنگ تیز ہو تاکہ خاوند کو خوشبو ملے، گھر میں خوشبو ہو لیکن لوگوں کا ذریعہ نہ بنے اظہار زینت کا۔ وقد قال ابو اسحاق الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس النبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين ذهبية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب آنکھیں شہوت سے کسی کو دیکھیں، مرد عورت پہ ڈالے یا عورت مرد پہ ڈالے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔
اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی عورت ایسی خوشبوئیں لگا کے مردوں کی مجلس میں جاتی ہے، گزرتی ہے کہ لوگوں کی اس پہ نظریں پڑیں، تو یہ بھی زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ آپ نے فرمایا فہی کذا و کذا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے زنا نہیں کیا، لیکن حضور نے فرمایا یہ بھی زانیہ کہ لوگوں کو اپنا جوانی اور یوبن اور حسن دکھانا چاہتی ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں عورتوں نے ایسے ایسے پرفیوم چھڑکے ہوتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کہ وہ گزر کے چلی بھی جائے تو وہاں خوشبو کھڑی ہوئی ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ هذا حسن صحیح رواه ابو داود والنسائی من حدیث ثابت بن عمر به وقال ابو داود حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفیان عن عاصم بن عبید اللہ بن عبید مولى ابی رحم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيت امرأة من نار الديب ولديلها إعصار وقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قالت طيبتي؟ قالت نعم. قال إني سمعت هبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول الله ذات امرأة طيبة هذا المسجد حتى ترجع وتغسل غسلها من الجنابة۔ اب جناب اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت گزری، آپ کو اس کی خوشبو آئی، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، اور اس کا دامن جو ہے وہ بھی لٹک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ باندھی اللہ کی ادھر آؤ، تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو انہیں خوشبو لگائی ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ہم نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب دو عالم ابو القاسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز قبول ہی نہیں فرماتے جو خوشبوئیں لگا کے اس مسجد میں آتی ہے، حتیٰ ترجیہ، وہ واپس جائے اور غسل کرے جیسے جنابت سے غسل کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے کہ یہ عبادت کرنے کے لیے آئی تھی یا لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ ورواه ابن ماجہ عن ابی بکر ابن ابی شیبہ عن سفیان وابن عیینۃ به، وروى الترمذی ایضا من حدیث موسیٰ ابن عبیدۃ عن ایوب بن خادم میمونۃ بنت سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الرافلة في الزینة في غیر اہلها کمثل ظلمة یوم القیامة لا نور لها۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو زینت کر کے غیر اہل میں پھرنے والی ہے، اس کی مثال ایسے ہوگی کہ قیامت والے دن اندھیرا ہوگا اس پہ، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، قیامت والے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ آج جو میک اپ کر کے سنگار کر کے غیر محفلوں میں پھرتی ہے، اس کو اللہ سزا دیں گے کہ قیامت میں اندھیریوں میں کھڑی ہوگی، اس کے لیے بھی نور نہیں ہوگا اور نہ اس کی طرف کوئی دیکھے گا۔ وَمِن ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُنَّ يَنْهَيْنَ عَنِ الْمَشْيِ فِي وَسْطِ الطَّرِيقِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّبَرُّجِ، اسی لیے اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی عورت سڑک کے درمیان میں نہ چلے، درمیان میں اکڑ اکڑ کے چل رہی ہے، یہ بھی تو اظہار زینت ہے، ایک طرف سے اپنا چپ کر کے گزر جائے تاکہ کسی کی اس پہ زیادہ نظر نہ پڑے۔ اب اگر وہ درمیان سڑک میں اور ساتھ جناب نکرانیاں ہیں اور سہیلیاں ہیں اور کہے لگ رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے چلنے کا انداز ایسے ہے جیسے کوئی حاکم وقت اتر رہا ہو، تو اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر میں محفوظ ہو، عورت چھپانے والی چیز ہے، عورت پردے والی چیز ہے، عورت عزت والی چیز ہے، اللہ نے عورت کو قیمت دی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کے پاس ڈائمنڈ کی ہیرے کی انگوٹھی ہو تو وہ کتنے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھتے ہیں، ڈبیوں میں بند کریں گے، پھر بڑے ڈبے میں بند کریں گے، پھر لاکر میں بند کریں گے تاکہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، اور اگر ضرورت میں پہنیں گے تو ہر وقت نظر رکھیں گے کہیں گر نہ جائے۔ تو عورت کو تو اللہ نے عزت دی ہے کہ یہ حشمت والی، وقار والی، عفت والی، عزت والی چیز ہے، اس پہ لوگوں کی حریص نظریں نہ پڑیں اور محفوظ رہے۔
قال ابو داود حدثنا الثغلبي قال حدثنا عبد العزيز يعني محمد بن ابي اليمان عن شداد بن ابي عمرو بن حماد عن ابيه ان حمزه بن ابي يصير الانصاري النبي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تهتدن الطريق علیکن بحافات الطریق. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور مسجد سے تشریف لا رہے ہیں. وقد اختلط الرجال مع النساء، لوگ بھی مسجد سے نکل رہے تھے، مرد اور عورتیں اکٹھے نکل کے اکٹھے جا رہے تھے. اور حضور پاک نے جب دیکھا تو حکم دیا عورتوں کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم کیا درمیان راستے میں چل رہی ہو؟ چلنا بھی ہے تو ایک طرف ہو کے چلو، یہ تو نہیں ہے کہ مردوں میں اختلاط کر کے گھس جاؤ. آج کل تو اللہ معاف کرے ابھی طواف میں بھی شرم نہیں، یعنی عورتیں زبردستی مردوں میں گھس جاتی. مرد بچنے کی جتنا بھی کوشش کرے وہ زبردستی گھس جائے. وہ سمجھتی ہے کہ ہم عبادت کر رہی ہیں، حالانکہ عبادت کے بجائے وہ گناہوں کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے عورت طواف کرے، لیکن ایسے اوقات میں جب رش کم ہو، اور جب طواف کرے تو مردوں سے باہر باہر دور دور طواف کرے تاکہ اس کا ہاتھ، اس کا بدن، اس کی کسی عضو کسی غیر محرم عورت مرد سے نہ لگ جائے. وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ صَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. جب حضور نے حکم فرما دیا تو اس کے بعد مومن عورتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتی تھیں. کبھی کبھی ہم بیچاریوں کے کپڑے جو ہیں وہ بھی دیواروں میں پھنس جاتے تھے، لیکن پھر درمیان میں نہیں چلتی تھی کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى عنه والله تعالى هو المستعان. اللہ پاک نے حکم دیا کہ فعلوا ما امرکم به، اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو کہ یہی صفات جو ہیں جمیلہ ہیں، اور مومن کے لیے یہی اخلاق جلیلہ ہیں. اور وہ اخلاق جاہلیت والے چھوڑ دو جن میں خباثت ہے، رذالت ہے، بے حیائی ہے، بلکہ تم عفت والے، حیا والے، شرم والے آداب اختیار کرو، کیونکہ کامیابی ہمت سوائے فَإِنَّ الْفَلَاحَ كُلَّ الْفَلَاحِ، ہر حال کی کامیابی تب حاصل ہوگی جب تم اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو گے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے ان سے رک جاؤ گے. ہماری فلاح جو ہے وہ اتباع رسول میں ہے، وہ اطاعت رسول میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے. یہی وجہ تھی کہ حضور کے زمانے میں اللہ نے جو حضور کو جماعت صحابہ دی، اور پھر صحابیات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، ان کو اللہ نے یہ مقام اسی لیے دیا ہے کہ جب حکم آیا بس فوراً تعمیل. ان میں پھر یہ نہیں تھا جی اگر پردہ کریں گے تو مگر بڑی تکلیف ہوگی، اور جی گزارا نہیں، اور جناب میری بیوی خود بچوں کو چھوڑنے سکول جاتی ہے، ڈرائیور نہیں ہے اور گاڑی چلانی پڑتی ہے، اور یہ بہانے ہو نہیں بنا. اللہ کا حکم ہے پردہ، اللہ کا حکم ہے یہ گھر میں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا نہیں. بس انہوں نے دوسری کبھی بات ہی نہیں کی، نہ سوچا ہے، نہ غور کیا ہے، نہ تدبر کیا کہ بھی جب اللہ رسول کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اسی لیے وہ لوگ، قرآن کبھی کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، قرآن کبھی کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، قرآن کبھی کہتا ہے اولئک ھم الغالبون.
قرآن کبھی ان کی صفتیں بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم، کبھی فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کبھی فرماتے ہیں ثم انزل السکینۃ علیہم۔ تو یہ ساری وصف، یہ سارا شان کیوں ملا ہے؟ اتباع اور غلامی محمد مصطفیٰ۔ اور آج ہم خوار کیوں ہیں؟ نہ فرمانی ہے محمد مصطفیٰ۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، پورے زمانے میں اللہ نے ان کو عزت دی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، صاحب قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی۔ ولا نقول الا عطا فرما، یا اللہ ہر بچی، ہر لڑکی، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ جو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریوں میں ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين والمسلمات۔ اللهم رب الباس اذهب الباس، رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ کہتے جی کہ میری بیوی جو ہے وہ پیر پرست ہے، میرے 2 لڑکوں کو بھی اس نے پیر پرست بنا دیا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا، کیا میں بیوی کو طلاق دے دے، لڑکوں کو بے دخل کر دوں؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ جب تم اتنا کمزور ہو کہ بیوی کو بھی سیدھا نہیں کر سکتے، بیوی نے تو اولاد پہ اثر ڈالا ہے، تم مر گئے تھے، یعنی عورت نے تو اپنا عقیدہ بچوں کو سمجھا دیا ہے، مرد نہیں سمجھا سکتا۔ تو ایسے مرد کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور شادی کرو گے وہ بھی تو ایسی چکر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اسی سے گزارا کرو، نہ لڑکوں کو بے دخل کرو، نہ بیوی کو طلاق دو، اللہ سے دعا بھی کرو اور اس کی تربیت اور ہدایت کے لیے کوشش بھی کرو۔ لڑائی جھگڑے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو علماء کی تقریریں کیسٹ لے کے گھر میں سناؤ کہ بھئی یہ سنو، یہ سنو، یہ سنو، یہ سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو اور ہدایت کی کوشش بھی کرتے رہو۔ تو میرا ایک دوست تھا، وہ کہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ پیروں کی بڑی مرید ہے، اور وہ روز مجھے پریشان کرے کہ میرا پیر جو ہے اتنا صاحب کشف ہے کہ آپ بات نہ بھی کریں تو آپ کے دل کی بات وہ بتا دیتا ہے جی آپ کیوں آئے ہیں میرے پاس۔ اچھا، پہلی بات ایک سمجھ لو، یہ کشف کوئی بزرگی نہیں ہوتی۔ ایک بات دماغ میں رکھ لو، ایک کشف ہو جائے یہ ایک یعنی ریاضت ہے، محنت ہے، ریاض ہے۔ بہت سارے جوگیوں کی بھی ہوتی ہے، ہندوؤں کو ہوتی ہے، پنڈتوں کو ہوتی ہے، بدھ مت کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان میں تو یہ بلا عام ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی محنت ہے، ریاضت ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، انسان تو انسان، جانور کو بھی ہوتی ہے۔ یہ مرغا جو اذان دیتا ہے اس کو مولوی جا کے کہتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات گدھا کھڑے کھڑے آواز نکالنی شروع کر دے گا، کیوں؟ اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ اچھا، شیطان جو ہے وہ ملائکہ کو دیکھ لیتا ہے۔ یعنی اللہ کا قرآن ہے کہ جب بدر کا موقع ہوا نا جی، تو شیطان ایک سردار قبیلے کی شکل میں آیا اور ابو جہل سے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، مسلمانوں کے پاس کل 313 آدمی ہیں، تمہارے پاس 1000 لڑاکا بندہ موجود ہے، اور پھر میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے، مکے کا فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر کے آیا ہوں، میں بھی تو ایک ہی دفعہ ہلہ بولو اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جناب ابو جہل کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور کٹھے چل رہے ہیں، اور گھوڑے سے اترے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اس کو بڑا پیار کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ جب آگے گیا تو وہ قرآن کہتے ہیں نکس علی عقبیہ، پچھلے پاؤں ہٹنے لگا۔ اب ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ، ابو جہل آگے کھینچتا ہے وہ پیچھے جاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کدھر جا رہے ہو سردار جی؟ تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔
اس لیے تم اکڑ رہے ہو، جو میں نے دیکھا تم دیکھو تم بھی بھاگ جاؤ گے۔ انی اخاف اللہ، میں بھئی اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اور شیطان کے پاس علم تو تھا نہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ جب فرشتے میدان میں آ گئے ہیں تو ان کا مقابلہ کون کر سکتے؟ ایک فرشتہ اٹھا کے سارے قریش کو اٹھا کے مکے پھینک دے، تو یہ تو مریں گے، میں کیوں مروں؟ نے کہا میں تو جا رہا ہوں جی بس۔ تو اب شیطان نے جو فرشتوں کو دیکھ لیا، یہ بھی بزرگی ہے؟ ہاں، یہ کیا بزرگی ہے مجھے بتاؤ۔ اچھا، اسی طرح قرآن ہے، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات جو ہیں، جنات کا قبیلہ، جنات کی جنس کے لوگ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جن جو ہے وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جائے اور اپنی حاجت پوری کرنا چاہے تو کپڑے اٹھانے سے پہلے پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ شیطان آ کے بندے کے ننگ سے، شرم گاہوں سے کھیلتا ہے، جب یہ پڑھ لے گا تو شیطان دفع ہو جائے گا، پھر قریب نہیں آ سکتا۔ تو شیطان تو ہر حال میں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی، اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ ہر مرد عورت کو زنا سے، بے حیائی سے بچائے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے نا جی، بہت سارے آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بیوی گھر میں چاند کا ٹکڑا ہے، وہ ایک گندی عورت کے پیچھے رڑ رہا ہے، حلال پسند نہیں، حرام کے پیچھے ساری جائیداد لگا رہا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ ساتھ شریک ہو کے اس کو لذت دلاتا ہے، اور حلال میں وہ آتا نہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ بھی لیٹنا چاہے تو پہلے تعوذ کر لے تاکہ شیطان حرکت نہ کر سکے۔ تو اللہ کے بندے، یہ کشف ہو جانا، پہلے تو بات سمجھ لو کہ کشف کوئی بزرگی نہیں ہوتی جو میرے پیر کو پتہ لگ جاتا ہے جی میں کیا غرض لے کے آیا ہوں، یہ کوئی بزرگی ہے ہی نہیں، یہ تو لوگوں کو دھوکہ پڑا ہوا ہے۔ یہ عام چیز ہے، عام بندے کو بھی ہو سکتی ہے، گناہ گاروں کو بھی ہو سکتی ہے، ہندوؤں کو بھی ہو سکتی ہے، جوگیوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ کشف جو ہے یہ کوئی بزرگی اور فقیری کی علامت نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے ولایت کی علامت کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مرشد میں اتباع محمد مصطفیٰ ہے تو ولی اللہ ہے، اس کے جوتی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ورنہ سمجھ لو مداری ہے۔ یہ تو ہاتھ دیکھنے والے بھی تمہیں اگلے پچھلے قصے بتا دیتے ہیں۔ میرا اپنا دوست ہے، میرا دوست ہے، تعلق ہے، ابھی بھی آئے تھے عمرے پہ، میری ملاقات ہوئی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ضلع کا بھی ہے جہاں اصل ہمارے باپ دادے کا گھر تھا، تو ہے بھی اسی علاقے کا، اور اس وقت وہ یورپ میں رہتا ہے اور بڑا پیر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، روزانہ ٹی وی پہ بھی آتا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ مجھے ٹیلی فون کر کے بھی کہتا ہے بیچارہ جی اتنے سوال آئے ہوئے ہیں، سوال کا جواب نہیں آ رہا، مجھے بتاؤ کیا جواب ہے۔ دوست ہے میرا، سیدھی بات ہے، کوئی شرم کی بات بھی نہیں۔ میں نے اس کو کہا اب جواب تو تم مجھ سے پوچھتے ہو اور پیری اپنی بناتے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ کہتے جی آپ کے جواب صحیح دیتا ہوں نا، میں تو آپ کی تقریر سن کے جواب دیتا ہوں، میں کیوں گمراہ کر رہا ہوں؟ لوگ اگر گمراہ ہوں تو میں کدھر جاؤں؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، اس نے مجھے کہا، خود مجھے، اب یعنی ایک ہوتا ہے کسی اور آدمی کو، میرا دوست ہے، بے تکلف دوست ہے، ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے، کٹھے بیٹھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا تعلق ہے بڑا۔ تو وہ ایسے ہم کٹھے گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو ابکار میں لمبا سفر تھا، 100-150 میل کا، تو کہنے لگا مکی صاحب تمہارا ہاتھ دیکھ کے میں بتاؤں؟ میں کہا یار حیا کرو، میرے تو تم دوست ہو، مجھے تو کسی چکر میں نہ ڈالو۔ کہتے آپ کا ہاتھ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے،
آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کا عکس لے کے اپنے ریکارڈ میں رکھوں گا، جب کتابیں شائع کروں گا تو اس میں آپ کا ہاتھ بھی شائع کروں گا۔ میں نے کہا خدا کے بندے مجھے اللہ واسطے معاف کر یار، اچھی دوستی ہے، کہتے آپ کا نام جو میں نہیں لکھوں گا کہ کس کا ہاتھ ہے، کیا پتا لوگوں۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ میں دکھاؤں کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ، حضور نے فرمایا جو ایسے عراف منجمین ہاتھ دیکھنے دکھانے والے کاہن لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، فصدقہ پھر ان کو سچا سمجھتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، اور یہ ان کی باتوں کو مان بھی رہا ہے، تو مانا ہے کہ غیر کو عالم الغیب سمجھ بیٹھا ہے۔ تو یہ بابا کشف مشف کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا وہ میرا دوست تھا بڑا سمجھدار، کہنے لگا، میری بیوی کہنے لگی کہ میرا پیر اتنا پہنچا ہوا ہے، تم دل میں جو بات رکھو میرے ساتھ چلو، اگر میرے مرشد نے بتا دی تو پھر تو میرے مرشد کو مان لو گے۔ اس نے کہا میں تو خیر جانتا نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر تو بڑی بات ہے، اگر میں دل میں بات رکھوں اور تیرے مرشد کو پتہ لگ جائے پھر مانا یہ ہے کہ تمہارا پیر کامل ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کشف کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، میں بیوی کی باتوں میں آ گیا، لیکن میرے دماغ میں تھا کہ یا تو آج بیوی نے مجھے گمراہ کر دیا یا آج میں بیوی کو ٹھیک کر دوں گا۔ کہتے ہیں مرشد کے پاس گئے، وہاں تو بڑا جناب ہجوم تھا لوگوں کا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد ہمارا نمبر آیا، تو میری بیوی چونکہ حضرت کی بڑی خاص مریدنی تھی اور بڑی بڑی نظریں، نیاز، کپڑے، پیسے اور ہدایہ دیتی تھی، تو حضرت نے ہمیں فوراً اپنے قریب بلا لیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی خادمہ ہوں، مریدہ ہوں، یہ میرا شوہر جو ہے نا یہ پتہ نہیں کب کا وہابی بنا ہوا ہے، نہ آپ کو مانتا ہے نہ کسی پیر کو مانتا ہے، میرے سامنے بھی ہر وقت بزرگوں کی پیروں کی توہین کرتا ہے، آج خصوصی اس پہ توجہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج تو میں فارغ نہیں ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ جمعرات کے دن فلاں وقت میں شوہر کو لے کے آنا، تو اس وقت میں کچھ پڑھوں گا اور کچھ توجہ کروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے موقع ملا کہ حضرت کے سرانے کے نیچے 2000 روپے رکھے تھے، میں نے وہ چپ کر کے چوری کر کے جیب میں رکھ دیا۔ اچھا حضرت کو ایسے پیسوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہاں تو سارے لوگ آگے دینے والے ہوتے ہیں۔ اٹھ کے آ گیا، کہنے لگی کہ جمعرات چلے، میں نے کہا پہلے پیر سے پوچھ کے تو آؤ، یہ 2000 میں چوری کر کے آ رہا ہوں، اس کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو اور کس بات کو پتہ لگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ خیر جناب پھر گئی، اس نے پوچھا، اس نے کہا ہاں میرے سرانے کے نیچے تھے تو صحیح 2000، ایسے دیکھ کر کہ ہاں وہ ہے تو نہیں، لے گیا تمہارا شوہر۔ تو اس نے کہا اس دن میری بیوی نے توبہ کر لی، اس نے کہا شاید یہ جو چکر ہے سارا، جس کو اپنے پیسوں کا پتہ نہیں لگتا ہمارا پتہ کیا لگتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ سارے چکر ہوتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں قرآن پاک کا اس کو ترجمہ پڑھاؤ، اور اچھی عورتیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو وہاں عورت کو لے جاؤ، اس کو اچھے اچھے علماء سے کیسٹیں سناؤ، اللہ ہدایت دے گا۔ طلاق دینے میں حل ہے، تم اپنے بچوں کو بھی برباد کرو گے، بیوی بھی برباد ہوگی۔ کہتے جی کہ ہم اگر حج کے لیے صفا مروہ دوڑیں تو بغیر احرام کے دوڑ سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی بات کو سمجھو، جب حج کر کے انشاءاللہ ہم آئیں گے، اللہ سب کو نصیب کرے، تو ہمارا احرام مینا میں کھل جائے گا۔ مینا میں کنکری ماری، قربانی کی، سر پہ اسرا پھروایا، احرام کھل گیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، اب طواف زیارت اور صفا مروہ ہم کپڑوں میں کریں، لہذا اس وقت احرام کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ حج پہ جانے سے پہلے صفا مروہ دوڑنا چاہتا ہے تو لازم وہ احرام باندھے گا، نیت کرے گا، طواف کرے گا، پھر صفا مروہ دوڑے گا اور اسی احرام میں پھر چلا جائے گا۔ اگر وتر پڑھنے کے بعد نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں، لاکھ دفعہ پڑھیں، کون سا منع ہے؟ کہتے
جی کہ ہمارے گھر میں بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ سب کا آسان فرمائے۔ اللہ کے اسماء میں ہیں یا جامع یا لطیف، یہ اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کا خود حکم ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ تو لہذا وہ عورت بھی اور آپ گھر والے بھی درود شریف پڑھ کے یا جامع یا لطیف اور ایک دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اللہ آسان فرمائے اور اللہ ہر بچیوں کا مستقبل روشن فرما اور رشتے آسان فرما۔ کہتے جی کہ حجاج مکہ جو ہیں یہ مکے عرفات میں نام نماز بھی کوشش کرو کہ نماز امام کے پیچھے پڑھو، اور امام حرم جو ہیں جو وہاں حج پڑھائیں گے حرم سے یا باہر سے تشریف لائیں گے جو اللہ کو منظور ہے، تو وہ دو رکعت پڑھائیں گے اور ظہر عصر کو جمع کریں گے۔ تو جیسے امام پڑھائیں جھگڑے میں نہ پڑھو، اسی طرح نماز پڑھو۔ اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پہ متشدد ہے تو پھر حنفی مسلک میں مکے کے رہنے والوں کے لیے قصر نہیں ہوتی، ان کو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر ہر خیموں میں جماعتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے قرآن شریف پڑھ کے اس کا ثواب دے دیا انبیاء کو یا غیر انبیاء کو، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ امام شافعی تو قائل نہیں ہیں، باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو کتنی عدت گزارنی ہوگی؟ ابھی مرنے تو دو بیچارے کو، پہلے تیاری کر رہی ہے نا اسے۔ بہرحال یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، 4 اشہر و عشرات، 4 مہینے 10 دن۔ اگر آدمی نے غسل کیا ہے تو غسل کرنے کے بعد وضو نماز کے لیے دوبارہ بنائے۔ میرا بھائی اگر تم نے غسل سے پہلے وضو کر لیا، ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، غرارہ کر لیا، ناک میں پانی دے دیا، پھر پانی بہا دیا، کوئی دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا ہے، ایسے پانی بہا دیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر تمہیں وضو کرنا پڑے گا۔ کہتے جی کہ حج اور جمعۃ المبارک کیا ایک ہی دن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیا ہوگا؟ وہی خطبہ ہوگا۔ سائل بھی یہ پوچھتا ہے کہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر اور بھی عالم دین بیان کر سکتے ہیں، سب کرتے ہیں، میں اکیلا تھوڑا کر رہا ہوں، دائیں دیکھو بائیں دیکھو ہر طرف دیکھو، علماء بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بن لادن میں ملازم ہیں، لیکن ہم نے شوال میں 2 عمرے کر لیے ہیں، اب بدری تو میرا بھائی آپ کو دینی ہوگی۔ باقی حج آپ حنفی مسلک پہ تو افراد کر سکتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عمرہ کر لیا ہے تو حج تمتع شمار ہوگا۔ اگر کسی نے حج بدل، کسی بندے پہ حج فرض تھا، اس کا حج بدل کرنا ہے، اس نے مکے میں احرام باندھا نہیں، لازم ہے کہ میقات سے احرام باندھ کے آئے یا اس ملک سے احرام باندھ کے آئے جہاں کا وہ بندہ تھا۔ عید کی نماز جو ہے بالکل واجب ہے ہر مسلمان پہ، یہ مسئلہ وہی ایک ہی ہے۔ میں شادی کے 6 مہینے کے بعد سعودی عرب آ گیا، 2 سال کے بعد واپس گیا تو میرا ایک بچہ ہو گیا، 2 سال کے بعد چھٹی گیا، پھر ایک بچہ پیدا ہوا، پتہ چلا ہے کہ میری بیوی کا ناجائز تعلق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ایسی عورت ہے تو طلاق دے دو، بس جان۔ بہرحال جب عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا ہے یا وہ توبہ کرے، اگر رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، ورنہ طلاق دے دو، جان چھوٹے، تم کوئی اور اچھی عورت دیکھ لو۔ حمام کہتا ہے سامان اکٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، بہرحال کوشش کرو کہ جو بھی سامان پھینکا جائے تم نہ اٹھاؤ۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم نہیں اٹھاؤ گے تو ضائع ہو جائیں گی، وہاں اجازت ہے۔
سمجھ حرم پاک سے عمرے والوں کا سامان لے کر پھینک دیتے ہیں، وہ جو حرم پہ رکھ دیتے ہیں، دیواروں پہ رکھ دیتے ہیں، اسی لیے تو نہیں بنی نا، کسی جگہ رکھ کے آئیں، ہوٹل میں رکھیں، مکان میں رکھیں، سامان رکھیں، پھر عمرے کے لیے آئیں، یہ تو نہیں ہے باہر میدان میں رکھ دو تو وہ کہاں لے جائیں، وہ بھی اٹھا کے پھینکتے جائیں گے اور کیا کریں گے۔ بہرحال تم ایسے سامان سے بچ جاؤ۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے گھر سے 40 دن تک کھانا دیا جاتا ہے۔ ایک مر گیا بیچارہ، ایک 40 دن کی اور مار بھی دے رہے ہیں ان کو، انا للہ ہے، تاکہ اور بھی مر جائے جو زندہ ہے، تاکہ تمہارا کھانا تو چلتا رہے نا۔ مرنے والے کے گھر میں تو کھانا بھی ناجائز ہے۔ جو لوگ مروا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عمرے کرنے والوں کے کینچی سے 2-3 بال کاٹ لیتے ہیں، صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو دم نہیں پڑے گی، ورنہ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک اس پہ دم پڑ جاتی ہے، یا وہ اس طرح پھروائے یا جتنے بال ہیں اس کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ میں بیمار ہوں، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ میں مسلک حنفی پہ ہوں اور حنفی مسلک کے بہت سارے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ ابھی اس مقام پہ بھی نہیں پہنچے ہیں جہاں مسائل سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ آپ ایسا کریں کہ ایک مجموعہ مسائل ہے مولوی امین کا، وہ لے کے پڑھا کریں، اس میں سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ مولانا غلام قادر صاحب جموں کشمیر میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے افضل دعا جو ہے نا سورۃ فاتحہ ہے، سب پڑھ لیں اور ہر بیمار کے لیے دعا کر لیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفنا اشف مرضانا ومرضى من أوصانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ زلزلہ زدگان پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جو بچیاں جو عورتیں بیچاری بے سہارا رہ گئیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو زلزلہ زدگان میں مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، جو رکاوٹ ڈالیں ان کو ہدایت عطا فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ہلاکت و ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، تمام دین والوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، مساجد معاہد معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس عاجز اس کے گھرانے سے رحمتیں فرما، سب پریشانیاں بیماریاں سب اپنی رحمت سے دور فرما دے، سب مسائل حل فرما دے، یا اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، مالی سوا کر عید باب تحیلتن ولئن رددت فأي باب أقرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد